سید بشیر احمد شاہ صاحب، سید بشیر احمد شاہ صاحب، سید حسن شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آف گجرات کے بیٹے ہیں، ماشاء مسیح اللہ. علیہ السلام کے صحابی تھے. کس گاؤں کے تھے آپ؟ مدینہ سیدوں کا ہاں گاؤں. مدینہ، ٹھیک ہے. ان کی والدہ انہوں نے بتایا کہ امت اللہ بیگم صاحبہ بھی صحابیہ تھیں، جی. اور منشی عبد الرحمن صاحب کپور تھلوی جو 313 صحابہ میں سے تھے ان کی بیٹی تھی. اچھا، ماشاء اللہ. دونوں طرف سے صحابہ کی اولاد ہیں. اور اب ان سے کسی نے فائدہ اٹھانا ہو تو کیا کرے؟ اب یہ کہ پراٹ سیکٹری دفتر میں رشتہ ناتا کے شعبے سے یہ بتا دینا لوگوں کو کہ کہ کسی کو رشتے ناتے کے معاملے میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو شاہ صاحب کی طرف رجوع کرے. بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن اگر یہ مشورہ دے دیں اور پھر کوئی بے اعتنائی کرے تو پھر بڑا غصہ بھی آتا ہے ان کو. احتیاط کریں، ٹھیک ہے نا شاہ صاحب؟ آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی دعائیں چاہیے. وہ تو ہیں ہی. اور کچھ نہیں چاہیے. اچھا، آگے جگہ. حضور میرا ایک ہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ لڑائی کے لیے، تو ان کی قوم نے جواب دیا فضب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو جا کے لڑو، تیرا باپ اللہ تعالیٰ لڑے. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دعا کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنہا محرمۃ علیہم 40 سنہ فلا تاسا علی القوم الفاسقین. سوال یہ ہے کہ کیا ساری قوم فاسقوں کی بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے علاوہ؟ یہی لگ رہا ہے. جی، اعتراض کیا آپ کو اس پہ؟ قرآن کریم کی آیت پر تو کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کسی قسم کے اعتراض کی. امر واقعہ یہ ہے کہ ان کی تربیت ابھی تک نہیں ہوئی تھی. ایک لمبے عرصے تک وہ قوم اسی طرح حرکتیں کرتی رہی ہے، اور قرآن کریم بار بار کہتا ہے ثم قست قلوبکم ثم قست قلوبکم. کبھی عجل بچڑا پوجنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کر دیا. ان کا جو انخلا تھا وہ خالصتاً ان معنوں میں ہجرت نہیں تھی جن معنوں میں انبیاء کی قوموں کو دکھ دیا جاتا ہے تو وہ نکلتے ہیں. وہ تو نکلنے پر خود آمادہ بھی نہیں تھے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدل پہ نشان دیکھنے کے نتیجے میں مجبور ہوئے ہیں وہ پھر آخر حضرت موسیٰ کو اپنا سردار ماننے پر. لیکن ان میں پرانے مزاج کے بگڑے ہوئے اور بدخلق لوگ، منافقین کثرت کے ساتھ شامل تھے، اور ایک لمبے عرصے تک فرعون کے ماتحت رہنے کی وجہ سے ان کا کردار بگڑ گیا تھا. بے انتہا بزدل اور بے انتہا ظالم بیک وقت. اور یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے. جو بزدل ہے وہ ظالم بھی ہو جایا کرتا ہے. جب اس کا دور چلے پھر وہ بڑا سخت بدلہ لیا کرتا ہے اپنا. بزدلی صرف اپنے جان بچانے کی خاطر ہے، انسانی زندگی کی قدر کی وجہ سے بزدل نہیں ہے کہ میں کسی کو کیوں کہوں. اور وہ جو غصہ آتا ہے نا نہ کرنے کا، نہ کر سکنے کا، وہ اس کو ظالم بنا دیتا ہے. یہ ان کی نفسیاتی کیفیت تھی. اس لیے خدا تعالیٰ نے بار بار آزمایا ہے ان کو، اور ہر دفعہ جب خدا تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تو کوئی نہ کوئی سزا لے کر ہٹے ہیں پیچھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم پھر بھی معاف کرتے رہے. تو ایک لمبا عرصہ عفو کا جو خدا تعالیٰ نے سلوک فرمایا ہے، اس کے نتیجے میں پھر ان میں بڑی اصلاح بھی ہوئی، بڑی قربانی کرنے والے بھی پیدا ہوئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ جس جماعت کے متعلق آتا ہے وہ یہی یہودی کی جماعت تھی. ان میں صالحین بھی تھے، خدا رسیدہ لوگ تھے پیدا ہوئے. حضرت سلیمان کے ساتھ جنہوں نے مقابلے کیے ہیں غیروں کے، حضرت داؤد سے شروع ہوا قصہ، کم من فئۃ غلبت قلیلۃ والا قصہ. پھر حضرت سلیمان کے عرصہ سلطنت میں یا عرصہ سیادت میں جاری رہا، اور پہلے سے بہت بہتر ہوتے چلے گئے. تو اگر وہ پہلے سے بہتر نہ ہوتے یا خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ انہوں نے بہتر نہیں ہونا، تو حضرت نوح کی قوم کے ساتھ جو سلوک تھا وہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور جب اللہ تعالیٰ فرق کرتا ہے قوم کا دوسری قوم سے، اس میں کچھ امکانات دیکھتا ہے.
اور جلدی نہیں کرتا، حلم کا اظہار فرماتا ہے. بس کچھ نسلیں ظلم کی حالت میں مر جاتی ہیں مگر اگلی نسلیں بہتر پیدا ہونے لگ جاتی ہیں.